آن لائن اردو زبان کورس کلاس نمبر 9۔ میرے پیارو، ایک لفظ ہماری اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے اور یہ اہل فصحا اور اہل بلغا ہی اسے استعمال کرتے ہیں، اور وہ ہے ادراج۔ ادراج یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے خلط ملط کسی شے کو کر دینا۔ تو یا اسی طور پر اگر احادیث مبارکہ کی جو لائن ہے اس میں دیکھا جائے تو کسی لفظ کا متن میں اضافہ کر دینا، اس کے طور پر بھی اسے استعمال کیا جاتا ہے۔ یعنی کسی صحابی کا یا کسی تابعی کا یا کسی بھی شخص کا قول ہے اور اسے حدیث پاک میں کوئی داخل کر دے تو اسے حدیث میں ادراج کرنا کہا جاتا ہے۔ دیکھیں، آپ کو صرف اردو لغت ہی نہیں، اردو زبان ہی نہیں، ساتھ میں انشاءاللہ کئی سارے علوم سے ہلکی ہلکی شناسائی بھی ہوتی چلی جائے گی۔ ابھی تو ہماری 9ویں کلاس چل رہی ہے، تو باقی انشاءاللہ العزیز جب ہم آگے بڑھیں گے تو نہ جانے کتنے علوم اور کتنی چیزیں آپ کو سیکھنے کو ملیں گی۔ خیر، ہماری اردو زبان میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اور وہ ہے ادریس۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا نام ہے۔ بعض اسے ادریس پڑھ دیتے ہیں، ادریس۔ تو یہ حمزہ کے زبر کے ساتھ نہیں بلکہ حمزہ کی کسرہ کے ساتھ ہے، تو اسے ادریس پڑھنا چاہیے، ادریس نہیں۔ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ادق، موٹے قاف کے ساتھ۔ یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور ادق کا مطلب ہوتا ہے مشکل۔ اچھا، یہ بھی میں نے لفظ بولا ہے مشکل، بعض اسے مشکل کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دین میں کوئی مشکل نہیں رکھی۔ یہ غلط ہے۔ صحیح کیا ہے کہ دین میں کوئی مشکل نہیں رکھی، یعنی کاف کے کسرہ، کاف کے زیر کے ساتھ۔ تو مشکل ہوتا ہے یا مشکل؟ مشکل، ٹھیک ہے۔ اسی طور پر اسی کا جو مترادف کہہ لیں یا اسی کا معنی ادا کرنے والا، اور وہ ہے ادق، کہ دین یا فلاں کام مشکل نہیں، یا اسی طور پر اللہ نے اسے بہت زیادہ مشکل نہیں بنایا، اس کی جگہ پر آپ ادق کہہ سکتے ہیں۔ یہ کوئی ادق کام نہیں ہے، یعنی بہت دقیق، نہایت مشکل نہیں ہے۔ اسی طور پر بہت باریک شے کے لیے بھی لفظ ادق استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ فصیح و بلیغ اردو زبان میں اس کا استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک لفظ ہے ادھار۔ اب یہ جو لفظ ہے نا، بعض اسے بولتے ہیں ادھار، ادھار، تو یہ ادائیگی غلط ہے۔ صحیح ادائیگی کیا ہے؟ ادھار۔ یہ غور کر رہے ہیں آپ؟ ایک ہے ادھار، ایک ہے ادھار۔ تو صحیح کیا ہے؟ ادھار، کیونکہ جو آنکھوں والی ہا ہوتی ہے نا، تو اس کو ما قبل کے لفظ کے ساتھ ہی ملا کر پڑھتے ہیں، ظاہر کر کے نہیں پڑھتے۔ جس طرح میں نے ما قبل میں بتایا تھا کہ پہلوان، یہ ہا جو ڈنڈے والی ہوتی ہے اس کے ساتھ لکھا جاتا ہے، اور اگر آپ آنکھوں والی ہا کے ساتھ لکھیں گے تو وہ پہلوان نہیں ہوگا، وہ ہوگا پھلوان، ٹھیک ہے۔ اسی طور پر یہ آنکھوں والی ہا کے ساتھ ہے، اس کو لکھنا بھی ایسے چاہیے اور پڑھنا بھی اسی کے مطابق چاہیے، یعنی ادھار، ادھار نہیں، ادھار۔ اسی طرح ایک لفظ ہے ادھر ادھر۔ یہ ہم ایسے بولتے ہیں ادھر ادھر، یعنی کہ ہا نہیں پڑھتے، حالانکہ جو صحیح ہے وہ ہے ادھر ادھر، یعنی یہ ہلکا سا ہا کا ٹچ دینا اور اس کو ظاہر کرنا اور اس کو ادا کرنا، یہ اس کی فصاحت و بلاغت کے جو تقاضا ہے اس کے مطابق ہے۔ اگر آپ کہیں گے ادھر ادھر، ادھر ادھر، تو یہ غلط ہے، اردو کے حوالے سے یہ درست نہیں ہے۔ ادھر ادھر، ٹھیک ہے، ہا کو بھی آپ نے ظاہر کرنا ہے۔ اور جہاں پر یہ بات بھی یاد رکھیں، اگر لکھائی میں کہیں پر ادھر اکیلا لکھا ہو تو عام طور پر وہ ادھر ہی پڑھا جاتا ہے، یعنی ادھر کی بات ہو رہی ہے۔ اور اگر ما قبل میں یا ما بعد میں کوئی سیاق و سباق موجود ہو تو پھر آپ اسے ادھر پڑھیں گے۔ اور جہاں پر یہ دو لفظ اکٹھے لکھے ہوں ادھر ادھر، تو وہاں پر یہ نہیں کہنا کہ آپ نے ادھر ادھر یا ادھر ادھر،
نہیں، آپ نے وہاں پر پڑھنا ہے ادھر ادھر، یعنی ان دو کا اکٹھے آ جانا کہیں پر وہ دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ پہلا ادھر اور دوسرا ادھر۔ اسی طرح اردو زبان میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ارادت یا ارادت مندی، کہ ہماری فلاں کے ساتھ ارادت مندی ہے۔ یہ جو ارادت مندی لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کا معتقد ہونا اور کسی کا مرید ہونا، یعنی اس کا تعلق اعتقاد، عقیدے اور عقیدت اور محبت اور یقین کے ساتھ ہے۔ کس کا؟ ارادت کا۔ یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور جو ترکیب کے طور پر استعمال ہوتا ہے نا، ارادت مند یا ارادت مندی، تو یہ فارسی کی پھر یعنی عربی اور فارسی کو مکس کر دیا جاتا ہے۔ تو ارادت مندی کا ہوتا ہے کہ ہماری ان کے ساتھ کیا ہے؟ عقیدت کا رشتہ ہے۔ اسی طور پر یہ بھی ہم غلط بولتے ہیں ارادہ، ہم اسے کہتے ہیں ارادہ، کہ ہم سب کو ارادہ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، یعنی حمزہ کے اوپر زبر پڑھتے ہیں، یہ غلط ہے۔ یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کو ادا کرنا ہے ارادہ کے ساتھ، یعنی الف جو کہ حمزہ ہے اس کے کسرہ کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے، زبر کے ساتھ نہیں۔ ارادہ ہوتا ہے، ارادہ نہیں۔ اسی طور پر قوت ارادی، تو قوت ارادی نہیں ہوتا، قوت ارادی ہوتا ہے، تو اس سے مراد بھی یہی ارادے کی قوت ہی مراد اس سے ہوتا ہے۔ اسی طور پر اراضی، یہ کھیت وغیرہ یا جو زمینیں ہوتی ہیں ان کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے اراضی، تو بعض اسے اراضی کہہ دیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ اسی طور پر ارضیات، فلکیات، سماویات، ارضیات، تو یہ ارضیات ہوتا ہے، ارضیات نہیں ہوتا۔ اسی طرح ہماری جو اردو زبان ہے اس میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ارباب، ارباب اقتدار یا ارباب حل و عقد، یہ بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، فصحاء اور بلغاء اسے استعمال کرتے ہیں۔ ارباب اقتدار یا ارباب حل و عقد، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے ڈومیننٹ پرسنالٹیز، یا اسی طور پر جن لوگوں کے ہاتھ میں اختیار ہوتا ہے، زمام اقتدار ہوتی ہے۔ کیا لفظ بولا؟ زمام اقتدار۔ زمام کہتے ہیں لگام کو، اقتدار آپ سمجھ سکتے ہیں اقتدار ہوتا ہے، تو ان کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے ارباب اقتدار۔ اسی طرح وہ لوگ کہ جو حکمراں ہوتے ہیں، اچھا چلے اس سے بھی آپ سیکھیں۔ میں نے کہا حکمران، میں نے یہ نہیں کہا حکمران، ایک ہے حکم ران، ایک ہے حکمران۔ اس میں جو حکم ہے اس میں کاف بھی ساکن ہے اور میم بھی ساکن ہے، حکم ران یعنی حکم رکھنے والے۔ تو ہم عام طور پر بولتے ہیں حکمران، ہمارے حکمران، حکم یعنی کاف کو ہم مفتوح پڑھتے ہیں، زبر والا پڑھتے ہیں، یہ غلط ہے۔ صحیح کیا ہے؟ حکم ران۔ یہ تو میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے وقفہ کیا ہے، بنا وقفے کے آپ اسے پڑھیں گے حکمران، حکمران، کاف بھی ساکن اور میم بھی ساکن۔ اردو اور یہ جو فارسی زبان ہے اس میں بسا اوقات دو الفاظ ساکن اکٹھے آ جاتے ہیں، بسا اوقات تین بھی آ جاتے ہیں، لیکن جو عربی ہوتی ہے اس میں ایک ہی لفظ جو ہے ایک وقت میں ساکن ہوتا ہے، اور اس سے زائد یہ خال خال ہوتے ہیں کہ وہ ڈبل ساکن ہو جائے یا ٹرپل ساکن ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ اچھا، تو یہ لفظ تھا حکمران، تو آپ نے حکمران نہیں آئندہ سے بولنا بلکہ حکمران۔ تو میں نے کہا کہ جو حکمران ہوتے ہیں ان کے لیے فصیح اردو زبان میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، اور وہ ہے ارباب بست و کشاد۔ ارباب بست و کشاد، کشاد یہ کشادگی سے ہے، اور اسی طور پر جو بست ہے، بست لفظ یہ اثاثے اور اسباب اور وسائل اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، فارسی زبان کا لفظ ہے۔ یا اسی طور پر کسی شے کو جکڑ لینا، کسی شے کو پکڑ لینا، اس کے لیے بھی یہ استعمال ہوتا ہے۔ تو حکمرانوں کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے ارباب بست و کشاد، با سین تے، واو کاف باریک شین الف دال۔
ارباب بصیرت بھی استعمال ہوتا ہے، ارباب دانش۔ اچھا یہ جو لفظ ہے نا، یہ دانش نہیں ہوتا، کہتے ہیں نا ہماری دانش مندی، نہ، یہ لفظ ہوتا ہے دانش، نون کے کسرہ کے ساتھ۔ بعض لوگوں کا نام ہوتا ہے دانش، ہم کہہ دیتے ہیں دانش، یا اسی طور پر دانش مندی، یہ غلط ہے۔ صحیح کیا ہے؟ دانش، نون کے کسرہ کے ساتھ اس کو ادا کرنا ہے، اور یہی فصیح اور یہی بلیغ ہے۔ تو صحیح لفظ کیا ہے؟ دانش۔ تو ارباب دانش، ارباب حل و عقد، ارباب حجت یا ارباب دولت، ارباب سخن، اس کو بھی سخن نہیں پڑھنا، ارباب سخن، خواہ جو ہے وہ ساکن ہے اور نون بھی ساکن ہے۔ اس سے مراد ہوتا ہے شعراء اور ادبا، جو فصاحت و بلاغت والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے بولا جاتا ہے ارباب سخن، یعنی زبان والے۔ اسی طرح ارباب سیر، ارباب سیر تو یہ بولا جاتا ہے جو مؤرخین ہوں ان کے لیے، سوانح نگار جو ہوتے ہیں، جو سوانح حیات لکھتے ہیں، کسی کی ہسٹری لکھتے ہیں، تاریخ لکھتے ہیں شخصیت کی یا قوم یا تہذیب و ملت کی، ان کے لیے ارباب سیر، تو یہ سیر لفظ ہے۔ اسی طور پر ارباب شرع، شین را عین، ارباب شرع، تو یہ قانون شریعت کا نفاذ کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے لیے ارباب شرع، یا ارباب عدالت، یعنی یہ جو منصفین ہوتے ہیں، ججز ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں میں نے بولا ججز، ججز نہیں کہا، ججز، منصفین، انصاف کرنے والے، ان کے لیے ارباب عشرت، عیش و عشرت، مال و دولت والے، ارباب علم، یہ علم ہے، علم نہیں، علم، لام بھی ساکن، میم بھی ساکن۔ اسی طور پر ارباب معنی، کیا لفظ ہے؟ ارباب معنی یا ارباب معانی، یہ حقیقت شناس جو لوگ ہوتے ہیں، عارف و زاہد، ان کے لیے بولا جاتا ہے۔ ایک ہے کہ آپ کسی کے لیے صوفی کا لفظ استعمال کریں، کسی کے لیے آپ جو ہے اللہ والے کا لفظ استعمال کریں کہ فلاں شخص بڑا اللہ والا ہے۔ ایک ہے کہ آپ کہیں کہ فلاں شخص بڑا ارباب معنی ہے۔ کیا کہا؟ ارباب معنی۔ تو حقیقت شناس، عارف و زاہد لوگوں کے لیے فصیح و بلیغ لفظ ہے ارباب معنی۔ اسی طور پر ارباب نظر، ارباب نظر یہ عقل و شعور رکھنے والے لوگوں کے لیے بولا جاتا ہے، یا اسی کو دوسرے وے میں بھی استعمال کرتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ ارباب بینش، ارباب بینش، بینش، تو یہ بینش فارسی زبان کا لفظ ہے، تو اس کا مطلب بھی وہی ہے جو ارباب نظر کا ہے، یعنی عقل و شعور رکھنے والے۔ اسی طور پر فصیح و بلیغ جو اردو ہے، اس میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ارتجال۔ کیا لفظ ہے؟ ارتجال، یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ یہ بولا جاتا ہے بے سوچے سمجھے فوراً جو بولتا ہو، یا اسی طور پر اس میں عنصر پایا جاتا ہو کہ وہ فی الفور جواب دیتا ہو، تو ایسے لوگوں کے لیے بولا جاتا ہے ارتجال، یا فلاں شخص ارتجالی گفتگو کرتا ہے۔ ایک تو ہے نا فی البدی گفتگو، یہ بھی لفظ ہے، اور ایک ہوتا ہے اسی کے مترادف کے طور پر ارتجالی گفتگو، ارتجال۔ اسی طرح ارتباط، یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے، یہ فصحاء اور بلغاء استعمال کرتے ہیں۔ یہ بولا جاتا ہے میل جول، دوستی، تعلق، واسطہ، بے تکلفی، آشنائی اور محبت وغیرہ کے لیے، ٹھیک ہے؟ یعنی بندہ کہہ سکتا ہے کہ ہمارا آپس میں ارتباط ہے، ہمارا آپس میں ارتباط ہے۔ کیا مطلب؟ ہماری بے تکلفی ہے۔ یہ لفظ بھی کیا ہے؟ بے تکلفی، بے تکلفی نہیں ہوتا، ہم کہتے ہیں ہم آپس میں بے تکلف ہیں، یعنی ہم زبر پڑھتے ہیں لام کے اوپر، یہ غلط ہے۔ صحیح کیا ہے؟ بے تکلف۔ کیا ہے؟ بے تکلف یا تکلف، لام کے اوپر پیش پڑھنی ہے، یہ فصیح و بلیغ ہے۔ تو جن کے درمیان بے تکلفی ہو، یا آشنائی ہو، یا محبت ہو، یا گہرا ربط اور تعلق ہو، تو اس کے لیے بولا جاتا ہے ارتباط، ٹھیک ہے؟ اسی طور پر ارتحال بولا جاتا ہے موت کے لیے، کوچ کر جانا، فلاں شخص ارتحال کر گیا، یا فلاں شخص کا ارتحال ہو گیا، یعنی فلاں شخص کا انتقال ہو گیا۔ تو ارتحال کا لفظ بھی بولا جاتا ہے موت کے لیے،
رحلت کے لیے، کوچ اور سفر کے لیے۔ اسی طور پر ارتعاش، ارتعاش کہتے ہیں کپ کپی کو، کانپنے کو، ارتعاش یہ عربی زبان کا لفظ ہے، تو یہ بھی فصحاء بلغاء اپنی زبان میں استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح ارتفاع یا مرتفع، مرتفع یا ارتفاع یہ بلندی، اونچائی اور عروج، ترقی، سرفرازی، اس کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ ہم مزید سیکھیں گے۔